اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دنیا در حقیقت اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی بنائی سواری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کو قائم نہ کرتے، تو آپ کو بنا کر اور رحمت للعالمین کا لقب دے دیا۔ اس کا مطلب کہ سرکار علیہ السلام سے زیادہ خیال رکھنے والا، احساس کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا اس دنیا میں نہ کوئی انسان آیا ہے اور رہتی دنیا تک نہ کوئی انسان آئے گا۔ سرکار علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محبت سے بھرپور ہے، جس کی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ ایک مسلمان کا یہ فرض بھی ہے اور حق بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی سرکار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے گزارے، اگر وہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر حب محمد اور اطاعت محمد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، ورنہ وہی منافقت کی بات ہے کہ زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو رحم نہیں کرتا۔ مطلب آپ تو اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتے ہیں اگر آپ رحم نہیں کر سکتے۔ اور رحم بہت بڑا ورڈ ہے، مطلب اگر ہم رحم کو دیکھیں تو اس میں اتنی صفات شامل ہو جاتی ہیں۔ کسی سے میٹھا بول دینا رحم ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھ دینا رحم ہے، کسی کی حاجت پوری کر دینا رحم ہے، کسی کو کچھ کھانے کے لیے دے دینا جو میرے رب کو بے انتہا پسند ہے، جو اللہ کی عیال کو کھلاتے ہیں، کہ اس سے زیادہ بڑی نیکی کوئی نہیں۔ اور کھلا وہی سکتے ہیں جن کے دل میں نرمی ہوتی ہے، دوسرے کو عزت اور توقیر وہی دے سکتے ہیں جن کے دل میں نرمی ہوتی ہے۔ اور نرمی میرے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا دل نرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس نعمت خداوندی موجود ہے اور وہ اب لوگوں کے ساتھ نرم رویے رکھتا ہے۔ ہم سرکار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا یتیم، ہر طرف ہمیں رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے، پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ میں آنیسٹلی جب بھی اس قصے کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ جب ایک صحابی کا بچہ نہیں مل رہا تھا 2 دن سے اور وہ سرکار علیہ السلام کے پاس بہت پریشانی کی حالت میں آیا، اور سرکار علیہ السلام کے پاس جو دوسرے صحابی بیٹھے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ وہاں موجود ہے، میں نے دیکھا ہے۔ وہ بالکل اٹھ کے بھاگا تو سرکار علیہ السلام نے اسے روکا اور کہا کہ جب وہاں جانا تو اسے میرا بیٹا کہہ کے نہ بلانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے نام سے پکارنا۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ کچھ یتیم بچے موجود ہیں اور تم باپ کی شفقت سے اتنے مجبور ہو جاؤ کہ تم اسے اتنی محبت سے پکارو کہ وہ بچے احساس کریں کہ ان کا والد موجود نہیں ہے۔ تو تم دیکھو کہ اس سے زیادہ رحم کیا ہے۔ پھر وہ ہرنی کا اور بکری کا قصہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جس کو باندھا ہوا تھا اور وہ سرکار علیہ السلام کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اور آپ کے پوچھنے پہ اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے جانے دیجئے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، آپ ہر چیز کے اوپر اللہ نے آپ کو قدرت دی تھی، آپ قدرت رکھتے تھے، آپ نے اسے آزاد کیا اور وہیں بیٹھ گئے، اور پھر وہ دودھ پلا کے واپس آئی، اور پھر جس طرح کے جس نے اسے پکڑا تھا اور وہ سارا معاملہ طے ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کی زندگی کا جو سایہ ہے، جو اثر ہے مسلمانوں کے اوپر، تو وہ صرف محبت ہے، وہ رحم کرنا، کرم اللہ کی ذات کرتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ چھیٹے ہماری زندگی میں اللہ کی صفات کے موجود ہیں، اس سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کچھ اچھائی کر سکیں۔ میں ندا اکثر یہ نہیں کہتی، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں کسی پہ رحم کر سکوں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ میں صرف اس چیز کو اپنے دل میں مانتے ہوئے اس نرمی کو اختیار کر سکتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ تم دیکھو آج کل رمضان شریف ہے، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ رہتا ہے؟ تو کبھی یہ احساس جو ہے نا، در حقیقت یہ رحم ہے کہ اپنے دل میں احساس پیدا کر لیجئے کہ مخلوق خدا کے کام آنا ہے، تو آپ کو محبت الہی بھی ملے گی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے لیے جناب اگر ہم حضور کا اسوہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو رحم دلی ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ نرمی ہے، تو نرم خو بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔